جناب وزیر اعظم، آپ نے بڑی تنقید برداشت کی ہے، پچھلے دنوں بھی بہت ہوئی، ابھی بھی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں۔ خیر، تنقید برداشت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے۔ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے، بالکل درست ہے۔ کچھ لوگ یہاں سیاسی کورونا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ صوبائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ لسانی تعصب کو۔ تو ایک تو یہ تعصبات ختم ہونے چاہیے۔ آپ قوم سے اپیل کریں کہ آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں۔ دوسرا، یہ اچھا اقدام ہے گڈز ٹرانسپورٹ والا، بالکل۔ باقی پاکستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا زرعی ملک ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو باقی سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، مثلا بیت المال ہے، وہ اون بپی صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا سرگرم ہو جائیں، چونکہ 10-12 سال پہلے جب آئی ڈی پیز کا ایشو تھا تو زمرد خان نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی۔ پھر جو لوگ ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے بناتے رہے یا شوگر سے بناتے رہے یا اور جگہوں سے بناتے رہے، انہیں بھی اپیل کریں کہ وہ میدان میں آئیں، جیسے انڈیا میں مسٹر امبانی آئے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے تھے انہیں کہیے کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں۔ آپ کے پاس پیسے تھے، آپ صاحب ثروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائے، انہیں کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے، ان کے گھروں میں بھی چولہے جلتے رہیں۔ بس دیکھیں، میں 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں۔ پہلے تو میں میڈیا کے اوپر صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں۔ مغربی دنیا میں آزاد میڈیا ہوتا ہے، اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر۔ اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا، وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، یعنی اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیئر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا، اگر میں سنسیئر ہوں ملک کے لیے۔ لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں، اور ہر بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں۔ ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ عوام پہچان جاتی ہے اس میں اچھا برا ہے۔ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت آزاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی، اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ ثابت کرے گی کہ میڈیا کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اب آپ نے جو دوسری بات کی وہ زیادہ اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ جب ایک ملک کے اندر کرائسس آتا ہے، اور یہ بڑا کرائسس ہے، اس کو کوئی آج بیٹھ کے اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ کیونکہ ہمارے ابھی کیسز اتنے تیزی سے اوپر نہیں گئے تو یہ ہمارا شاید ہم بچ گئے ہیں کرائسس سے۔ یہ ساری دنیا میں کرائسس آیا ہے۔ دنیا جو مرضی آپ کر لیں وہ انٹر لنکڈ ہے، وہ ایک گلوبل ولیج ہے۔ ہمیں اس کا اثر آنا ہی ہے، اور اللہ سے تو یہ دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر باحثیت قوم ہم سب اکٹھے لڑیں گے تو وہ اثر بڑا کم ہوگا، وہ اس کا ہم امپیکٹ نیچے لا سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں ساری قوم سوچے، کہ ہمارا عام آدمی ہماری کچی آبادیوں میں وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے، اس کی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کسی کے لیے بھی نہ ہو، لیکن ان کے لیے کم ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے، کسی قسم کی ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے آپس میں۔ اور مجھے پتہ ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے، میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کتنی بڑی طاقت بن گیا ہے، ہر جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے آج، تو وہ انشاءاللہ یہ جو بھی کوشش کرے گا اس وقت عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، وہ اس کو خود نقصان ہوگا۔
میں آخر میں یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ جو آپ نے بیت المال کی بات کی اور جو باقی چیریٹیز کی، اور آپ نے بتایا کہ جو ورکرز ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں، فرنٹ لائن لوگ ہیں، وہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک محنت کش طبقہ ہمارا مشکل میں ہے۔ ریسٹورنٹس میں نوجوان کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹ بند ہو گئے، ڈیلی ویجر سب سے زیادہ، جو ایک چھابڑی پہ بیچ کے اپنے گھر میں کھانا لے کے آتا تھا۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں، ہمیں ایک قوم کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم سب سے بڑا پروگرام یہ جو احساس کا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی ہم پوری میپنگ کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں گے۔ اور دوسرا یہ جو یہ کرونا ریلیف ٹائیگرز آج اناؤنس کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے ایریا میں نشاندہی کریں ان لوگوں کی، اور پھر ہم ان کی نشاندہی کریں گے، ان کو میپنگ کریں گے۔ اب یہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پورا ڈیٹا بنائیں گے، اور اس ڈیٹے کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے۔ یہ ہمیں آج کل کا یہ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا۔ آج تک ہمیں یہی نہیں پتا اصل میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کتنے فارمل سٹرکچر میں ورکرز ہیں، کتنے انفارمل ورکر ہیں۔ اس سے ہمیں ایک میپنگ سارے ملک کا ڈیٹا مل جائے گا، اور اگر ہم اس کرائسس سے صحیح سبق سیکھ گئے اور ہم نے صحیح طرح اس کا لڑا، تو اس سے ہم ایک بحیثیت قوم زیادہ تکڑی نکلیں گے اس کرائسس سے۔ جی پہلے کر